اور نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، میرا حکم مانو۔ کیا کرو؟ ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ بندگی کس کرو؟ اللہ کی۔ حکم کس کو مانو؟ حکم علیحدہ تھوڑا دیتے ہیں۔ جن کو اللہ نے رسالت پیغمبر دے کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کے میرے پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، ان کو میرے پاس لے کے آؤ، تو اللہ کے حکم بغیر حکم دیں گے کوئی؟ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، کچھ گناہ۔ نوح السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ معافی مانگو، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ بڑی یہ ایت مبارک ہے۔ فرمایا تم پر شراٹے یعنی مسلح دار می بھیجے گا، اور مار اولاد بیٹے سے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ معافی تو مانگو۔ جو لوگ پریشان ہیں نا، ان کے پریشانی طرح طرح کی ہیں نا، کسی کوئی پریشانی، کسی کو پریشانی، کوئی مال لے کے بھی پریشان ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا یعنی کسی جھگڑا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، جھگڑے ہیں نا، پریشانی، انسان پریشان ہے نا، وہ معافی مانگے اللہ سے، دل سے معافی مانگے۔ ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر روز پہلے سامان پہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی دکھی دھیارا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی رزق کی تنگی والا، ہر روز نہیں کہتا؟ تو ہر روز ہی شب برات ہوتی، کوئی مانگے تو صحیح، مگر توفیق نہیں ہوتی اٹھنے کی۔ جن کے معاملات اللہ اس کے مخلوق سے درست نہ ہونا، خالق مخلوق، ان کو توفیق نہیں ہوتی، ان کو نماز فجر کی توفیق نہیں ہوتی۔ جن کے معاملات خالق مخلوق سے دن بہتر نہ ہوں، ان کو رات توفیق نہیں ہوتی اٹھنے کی، اور فجر نماز جانے میں توفیق نہیں ہوتی۔ لوگ کہیں ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، صبح اٹھو جلدی اور نماز سنتے پڑھو، اس کے بعد استغفار پڑھو، ایک تسبیح استغفار درشی 70 دفعہ پڑھو، درشی پڑھو والا کر، نماز جماعت بعد میں پڑھو، دیکھو گھر میں پریشانی ختم ہو جائے گی بے اتفاقی کی۔ یہ علاج، اس کا علاج تو ہم نے کرنا ہے۔ ادھر ادھر پھرتے ہیں، تانے اکثر میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ سیدھا سیدھا علاج ہے۔ پچھلی رات کو اٹھ جاؤ، اللہ تو وہی اٹھنا چاہیے، اگر نہیں تو نماز فجر اذان سن اٹھ جاؤ، نماز سنتے ہیں فوری ادا کرو فجر کی، اس بعد استغفار پڑھو، درشی پڑھو، اول 11 درشی پڑھو، درمیان استغفار تسبیح پوری پڑھ دو، پھر درشی 11 دفعہ پڑھو، پھر نماز کا انتظار ٹائم کرو، پھر اللہ اللہ کرتے پھر مسجد چلے جاؤ، اور جماعت سے نماز پڑھو، اس کے بعد گھر میں اکثر یاسین پڑھو، ذکر شکر دشاک تو نفل پڑھو، اور 10 دن میں گزرنے 20 دن گزرے، گھر میں خیر ہی خیر ہو جانی۔ تو کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہم ویلے مجنو چوریاں کھانے والے، عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں ذرا تویز دے دو، مگر تویز کو کیا کرنے؟ میں کہ تویز میں اللہ کلام ہوتا ہے، اللہ رحم متوجہ کرتا ہے، تویز کی مخالفت نہیں کر رہا، اس میں اللہ کلام ہوتا ہے، رحم متوجہ کرتا ہے۔ تو ہم تو پورا اللہ نور ہی دل داخل کر دے، تو تیار تو ہو، تیری کایا پڑ جائے، تیری زندگی بدل جائے، تیری اولادوں میں اثر چلا جائے، تو ذہن تو بنا۔ تویز تو لگتا ہے بخار اتر جائے گا پھر ہو جائے گا، تویز لے لا تو پھر بخار پھر ہو جائے گا، پھر اتر جائے گا، پھر ہو جائے گا۔ تو نور تو کام ہے، قبر میں کام آئے گا۔ اپنی روشنی ساتھ لے کے تو جا۔ اور تمہارے لیے نہر، اللہ نے تمہیں زمین سبزے کی طرح زمین سے اگایا ہے، لو، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بھی بنایا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ سے عزت حاصل نہیں کرنے کی امید نہیں کرتے ہو؟ یعنی اس نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا ان سے، اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا ہے، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ زمین کتنے فائدے دے رہی؟ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے ہو؟ جب وہ کس طرح نہ مانے تو بارگاہ میں عرض کی ہے میرے رب کریم، یعنی میں اپنی قوم کو دن رات بلایا، میرے بلانے نے انہیں بھاگنا ہی بڑھایا، جب میں بلایا انہیں بھاگنا ہی بڑھایا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، میری بات نہیں سنی، کہ میری آواز تک سننا بھی گوارا نہ کیا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں
کانوں میں انگلیاں دے لیں، میری بات کی سننا گوارا نہیں کی، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ جی نے ضد کی اور غرور کیا، میرا مذاق اڑایا، مجھے بہت ستاتے رہے، مذاق کرتے تھے نا، خشکی میں تک کشتی بنا رہے تھے، تو کبھی اس کو کچھ کہتے تھے، کبھی کہتے پہلے تو بڑا ہی تھا، اب درخان تھا، اب تم نبی بن گئے، یعنی مذاق اڑاتے تھے نا، جیسے لوگوں کو درویشوں کو لوگ اڑاتے ہیں مذاق، اب اڑاتے ہیں نا مذاق، جس کو پتہ تب لگے نا جب آخرت کی پیشر پیشی ہوگی، ان مسکینوں کو جب جنت اللہ دے رہے ہوگا تو وہ جو غرور کرنے والے ہیں ان کی پکڑ ہوئی ہوگی، تو پھر پتہ لگے گا کہ حق پہ کون تھا. اللہ وہ کہتے بکھرے بالوں میں قسم کھانے لگے، قسم پوری کر دے، ہے نا، کہ رشتے کی بات کریں کوئی بات نہ سنیں، کی بات کرنا چاہیں بات کو نہ سنیں، کوئی جگہ ملے جگہ نہ دیں، ہیں جی، لیکن اللہ قسم اللہ پوری کر دے. اللہ اور میں میرے رب انہوں نے مجھے بہت ستایا، انہوں نے میری نافرمانی بھی کیا، ایسے کے پیچھے ہو لیے مجھے چھوڑ کے جس کے مال اولاد نے نقصان ہی بڑھایا. یہ آیت نمبر 21 ہے. تو میرے رب زمین پر کافروں میں کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. آیت نمبر 26 ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا، بادہ ہوگی نا، نہیں اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے کیوں ستاتے ہو. اور فرمایا کہ جب انہوں نے ستانا شروع کر دیا تو اللہ فرمایا کہ میں فاسق کو راہ نہیں دیتا. فسق ہو گیا نا، حد اللہ کی توڑ دینا، کسی ظلم کرنا حد توڑنا ہی ہوتا ہے نا، کسی اللہ کی حدود سے آگے بڑھنا حد توڑنا ہوتا ہے نا. فاسق وہی ہوتے ہیں نا جو اللہ کی حدودیں توڑتے ہیں. اللہ اللہ اور میرے ماں باپ کو جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں آ جائے، سب مسلمانوں مردوں مسلمان عورتوں کو اور کافروں، یعنی ان کو بخش دے، مجھے بخش دے، سنو، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں آ جائے، سب مسلمان مردوں کو اللہ نے بخش دیا. ان کو، ان کے والدین کو جو مسلمان ہو کر گھر میں آ کر ان سب کو بخش دیا، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی. تو ان کی دعا قبول ہوئی اور طوفان نے سب کا تمام کام کر دیا. اب بتاؤ کہ فرعون کے ساتھ لگنے والا کیا حال ہوا، موسیٰ کے ساتھ لگنے والا کیا برکت ہوئی، نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا کیا حال ہوا، کتنی برکت نصیب ہوئی، اس دور میں کیا غرقابی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی؟ سکا بیٹا بھی اس کو بھی نسب نہ بتا سکا جب اس کا نافرمان ہوا تھا. تو پتہ چلا کہ نبی قوم ہونا، نبی کی اولاد ہونا، ایمان کے ساتھ ان کے ساتھی ہونا فضیلت کا باعث ہے. تو یاد رہے کہ اتباع کرنے والوں کو آل کہا جاتا ہے. بحالہ اراف حضرت نمبر 141. اتباع کرنے والوں کو وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے نجات بخشی، تو یہاں فرعونی پولیس اور فوج کو آل فرعون کہا گیا. آیت نمبر 141 میں نے کہا ہے کہ اتباع کرنے والوں کو آل کہا جاتا ہے. اب اللہ نے بتا دیا نا. لہذا متقی مسلمان آل رسول ہے. سمجھ نہیں آ رہی، گھبرا گئے ہو؟ ہر متقی مسلمان آل. ادھر یہ بھی دیکھو بنی اسرائیل کی بزرگی کا سبب یہ تھا کہ وہ آل یعقوب علیہ السلام تھے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہم قوم. ایسے ہی آج سید حضرات افضل ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، بشرطے کہ مومن ہوں. ایمان چھوڑ دینے پر نہ مومن رہتا ہے، نہ اب کیا رہا ہے، ایمان چھوڑ کے ایمان رہتا باقی کیا رہے گا، ایمان کیا باقی کیا رہے گا. اللہ قابیل اور کران نبی کے بیٹے تھے مگر بدتر مخلوق ہوئے. نسبی فضیلت کو کفر مٹا دیتا ہے، گناہ نہیں مٹاتا. نسبی فضیلت کو سنو، کفر مٹا دیتا ہے، گناہ نہیں مٹاتا. یعنی نسبی فضیلت نہیں جاتی رہتی. موتی کیچڑ میں لتھڑا کر موتی رہتا ہے،
گناہ سے انسان نسبت یہ نسب ختم نہیں ہوتا، کفر سے ہوتا ہے. آپ سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ ہمارے لیے کوئی رب تلاش کرو، سخت گناہ تھا. انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ ہمارے لیے کوئی رب تلاش کر. سخت گناہ تھا نا، جس پر آپ نے سخت عطا فرمایا، مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل عالمین میں سے افضل ہی رہے. گناہ تھا نا، کفر تو نہیں تھا نا. اللہ نسبی فضیلت کو کفر مٹاتا ہے. دیکھو تو کشتی نوح میں گدھوں کتوں کی جگہ تھی، مگر کافر بیٹے کنعان کی جگہ نہ تھی. گستاخی نبی سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور گناہ کی کثرت سے علم ضائع ہو جاتا ہے، علم اٹھ جاتا ہے. علم نہ رہے تو جہالت رہ جاتی، جہالت اندھیرا ہوتا ہے، اس سے راہ راست نہیں ملتا. اللہ لہذا گناہوں سے بچو.